پارے کے 11ویں رکوع کا آغاز بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے اس کی کتاب کو پڑھ سمجھ اور سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کی ہم نے 53 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جتنا میرا رب چاہے، یعنی کہ میں مالک تو نہیں ہوں نفع و نقصان کے لیے، کہ جتنا میرے مالک مجھے بتانا چاہے نفع و نقصان کے حوالے سے، مجھے اختیار دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی ایسے معاملات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی جو قبیلے کے پاس تشریف لے گئے، آپ اور آپ کے صحابہ ایک درخت کے سائے کے اندر، ایک دیوار کے سائے کے اندر تشریف فرما تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مدینہ کا رخ اختیار فرمایا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کوئی بظاہر وجہ بھی نظر نہیں آتی ہے۔ صحابہ بھی اٹھ کر آپ کے ساتھ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قلعے کی دیوار پر یہودی چڑھ گئے تھے، اوپر سے ایک بہت بھاری پتھر پھینکنا چاہتے تھے تاکہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھ کے چلے گئے تو اللہ نے کہا کہ آپ نفع نقصان کے مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، جتنا اللہ آپ کو بتا دیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کو باخبر کرنے کے لیے جتنا چاہے خبر دے سکتا ہے، اس میں نہ کسی کا لڑائی نہ کسی کا جھگڑا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے ایک اجل ہے۔ دنیا میں جو بھی گروہ آیا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا گروہ تھا قومیت قبائل کی بنیاد پر، یا ایک ریاست کے حکمرانوں کی شکل کے اندر غالب رہے، ان کے لیے وقت مقرر تھا اور وہ آیا اور اس کے بعد وہ گزر گیا۔ انہی آیات میں جو ہم نے گزشتہ روز پڑھے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اس کے انکاری ہیں انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تم عذاب کا مزہ چکھو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا عذاب کا یہ وہی مزہ ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، کچھ اضافی چیز نہیں ہے، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اسی کا رزلٹ آج آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کافروں کی ایک بات بڑی عجیب بتائی۔ کافر ساری باتیں سنا کرتے تھے۔ ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی ان باتوں کا یقین ہے؟ ایک عجیب سا سوال کیا کہ جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہنے والے کو بھی باتوں کا یقین ہے کہ نہیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ،
احق ہو، آپ کو بھی اس بات کا یقین ہو کر رہے گا۔ اللہ فرماتا قل میرے محبوب کہہ رہی ہاں وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ بالکل سچ اور حق ہے، اور کوئی تم میں سے اسے جو ہے عاجز نہیں کر سکتا، یہ ہو کر رہے گا اور ایسا ہوگا۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 54 سے شروع ہوتا ہے۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان لکل نفس، ولو اور اگر ان یہ کہ لکل ہر نفس شخص ظلمت ظلم کیا ہے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی سب کا سب فدیہ کر دے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ چھپائے ہوگا ندامت سے اپنے منہ کو، لما جب رأوا العذاب دیکھے گا عذاب کو، وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور بالکل ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں بتا دیا کہ دیکھو اس کائنات کے اندر اگر ہر چیز کے اختیار کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ہو جو کہ ظلم کیا ہے جس نے اپنی جان پر یا لوگوں پر، اس کے جواب کے اندر وہ ساری کائنات کو فدیے کے طور پہ دے دے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اپنا بدلہ چکانے کے لیے دے دے۔ یہاں تو تھوڑے سے پیسے دے کر اپنا کام نکلوا لیتے ہیں کچہریوں میں، نوکریوں کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے جو ہم پیسے دے کر ہم جو کام کروا رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اور اس حق پر آپ اور ہم ڈٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کے اندر شاید تم ایسا کر لو، رشوتیں دے کر کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کا راستہ نکال لو، لیکن میدان حشر کے اندر ما فی الارض لفتدت بھی جو کچھ زمین میں ہے، اتنا کسی ایک شخص کے پاس ہو جس نے ظلم کیا ہے، وہ فدیہ میں دینا چاہے تب بھی وہ فدیہ میں دے کر اپنی جان کو نہیں بچا سکتا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اس کے چہرہ اس کا ندامت سے جھک جائے گا، وہ چھپائے پھرے گا اپنے منہ ندامت سے، لما رأوا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھے گا اسے احساس ہوگا یہی تو وہ ہے جس کے لیے انبیاء آئے تھے، یہی تو ہے جس کے لیے علماء بار بار بتاتے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کو بتاتے تھے یہ راستہ صحیح، یہ راستہ غلط ہے، آج وہ منہ چھپائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا بھائی یہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ جو فیصلہ کر دیا جائے گا، بھائی اس فیصلے کے اختیار کا مالک کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا الا آگاہ رہو، الا خبردار رہو، الا غور سے سن لو، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، الا آگاہ رہو، الا غور سے سن لو، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ جو حساب و کتاب کی باتیں ہو رہی ہیں ایسے ہی چل رہی ہیں؟ فرمایا سنو، الا کا لفظ استعمال کیا، الا الارمنگ لفظ ہے، خبردار، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، غور سے میری بات کو سنو، میں ہم بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ الا قرآن مجید میں کسی جگہ آ جائے، کسی مقام پر آ جائے، وہاں الارمنگ سچویشن اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ الا آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض اس زمین و آسمان کے اندر تمہیں چلتی ہوائیں نظر آتی ہیں، یہ بکھرے سمندر اور پانی نظر آتے ہیں، یہ سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام نظر آتا ہے، زمین سے اگتی فصلیں دکھتی ہیں جن کے تم خشک اور کاشت کی ساری امیدیں اور بھروسے رکھتے ہو، یہ سارا نظام جو کائنات کے اندر چل رہا ہے، تمہارے جسم کے اندر کا نظام بھی اسی کے اختیار کے اندر ہے، اس کا کون مالک ہے؟ وہی تنہا مالک ہے جو کسی کو کچھ دیتا ہے، آپ کو ملازمت پہ رکھتا ہے یا آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ تم سے پوچھے میاں تم نے اس کا کیا کیا جو چیز تمہارے حوالے کی تھی۔ ایک چھوٹا سا ملازم تھوڑی سی تنخواہ پر رکھتے ہو، اس سے بھی حساب کتاب مانگتے ہو، اس کائنات کے پورے نظام کو سجا دیا تمہارے لیے، ہمارے لیے، پھر نظام کے بعد ایسی ٹھپ اور چند کے بعد ختم ہو جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اللہ نے بتایا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں زمینوں میں اسی کا ہے، اسی کے اختیار میں ہے،
جب چاہے پوری قوم پوری انسانیت کو سلا دے اور اسے میدان حشر قرار دے دے، اسے قیامت قرار دے دے، اور جب چاہے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، جو میں نے مال اور دولت دیا تھا کہاں کہاں خرچ کر کے آئے ہو، کیسا خوبصورت بنایا تھا تمہیں، کیسے اچھے گھروں میں تمہیں پیدا کیا تھا، بتاؤ۔ ان سب کا حق اور سوال کا لا کے جواب دو، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہماری کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ دل کی دھڑکن کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آسمان کی لمبائیاں اور طولانیاں اور زمین کے سارے لمبائی اور طولانیاں، اور اس کے اندر آپ کے دل سمیت تک کچھ آپ اور میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ الا آگاہ رہو ان وعد اللہ حق، اس کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے اگر ہم اس بات کو لے لیں، اس پورے ہڑپا سے چند ہی لوگ تو آپ لوگ آئے ہیں، اکثریت کیا کر رہی ہے، کس معاملے میں گم ہے؟ آپ لوگ اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آئے ہو تاکہ ہم قرآن سے کچھ حاصل کر لیں، کوئی ایسا موتی ہمارے ہاتھ لگ جائے کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہماری نسلیں سنور جائیں، لیکن اکثریت کس کاموں کے اندر مصروف ہے۔ آج بھی جائزہ ہمارے سامنے موجود ہے، جب قرآن اتر رہا تھا، جب بھی یہ بات قرآن کہہ رہا تھا ولیکن اکثرهم لا، اکثر اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ اپنے چھوٹے سے معاملے کو تو جانتے ہیں کہ میں نے ملازم رکھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ تمہیں تنخواہ کس بات کی دے رہا ہوں، لیکن خود کبھی اپنے آپ کو غور کیا کہ میں جو رب کا نوکر ملازم اور غلام ہوں، جو مجھے اللہ نے سورج کی روشنیاں اور چاند کی چمک اور یہ زمین جیسی بہترین فصلیں اور بہترین نظام اور یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کو زبان اور چلنے کو ہاتھ اور پاؤں اور زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ساری چیز دیکھنے کے بعد بھی وہ لا علم بنا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد ہوا یحیی و یمیت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اولادیں نہیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں بھی بتوں کے سجدے پہ سجدہ کر کر کے تھک جاتے تھے، جنہیں اولادیں میسر نہیں آئیں، جنہیں اللہ نے دی اور لے کر چھین لی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی اختیار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم میں سے کوئی بھی کسی کو موت دے نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں روڈ سڑکوں پر دائیں بائیں کتنے خطرناک ترین ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جہاں بچنے کا چانس ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیسے وہاں سے لوگوں کو نکال کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی پانیوں کے اندر جو سیلاب آیا ہوا، کئی ایسے واقعات ہیں کہ دریاؤں سے بچ گئے اور گھر کے گڑھے میں آ کے ڈوب گئے۔ کیا عجیب و غریب کہانی ہے لوگوں کی، آپ پڑھ کے دیکھیں، سن کے دیکھیں، عجیب و غریب واقعات یہاں سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اس میں تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے، آیت نمبر 57 سے دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الناس، اللہ نے یا ایھا المؤمنون کہہ کے مخاطب نہیں کیا ہے، یا ایھا المسلمون بھی نہیں کہا، یا ایھا المؤمنون بھی نہیں کہا، مومنوں کی بات ہے، یا ایھا الناس، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں سن لو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ موعظ کا مطلب دو ہے، نصیحت بھی ہے اور واعظ بھی ہے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت وہ ہوتی ہے جو باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر اپنے پاس بلا کر آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا، بیٹا دیکھو سنو، ماحول بڑا خراب ہے، میں نے کس مشکل سے زندگی گزاری ہے، میرے پاس زندگی کا تجربہ ہے، تیرے پاس نہیں ہے، تجھے ہو سکتا ہے چوک و چوراہوں پر دھوکہ مل جائے، لوگ فلاں تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اپنے آپ کو اس وقت سنبھال لے۔ باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، ایسی کمال نصیحت ہے، ایک شخص نے نصیحت کی بیٹے کو، اللہ نے اس شخص کا نام بھی بتا دیا اور سورت کا نام بھی رکھ دیا، نہ وہ نبی ہے نہ وہ ولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، نام اس کا حضرت لقمان ہے، بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت ایسی زبردست چیز ہے۔ اللہ فرمایا موعظۃ،
اے انسانوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. یہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، قرآن مجید کی شکل میں نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. اور مواعظ کا مطلب واعظ سے بھی ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تقریر ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس تقریر کو ذرا غور سے سنو. تقریریں اور بھی سنتے ہو، گفتگو اور بھی سنتے ہو، ذرا رب کی گفتگو سن کے دیکھو تو صحیح اس میں کیا کمال ہے، کیا چاشنی ہے. آپ الحمد سے لے کر والناس تک چلے جائیے، آپ کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی. ہر کتاب کا ایڈیشن جو چھپتا ہے کچھ عرصے بعد پرانا ہو جاتا ہے، اس کی زبان کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، اس کے اندر ماحول حالات کی وجہ سے بدلاؤ آ جاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے جو 1450 سال پہلے جو نظم جو بات بتا دی، قیامت تک وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے. وہی زبان میں جو اترا تھا مکہ کے سرزمین پر، ہیرا سے لے کر سوئے قوم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، منوعن آج بھی ہے. حالانکہ آج عربی کی زبان بڑی جدت اختیار کر چکی ہے، لیکن اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. آج بھی دیکھ لیجیے عربی زبان سے بولنی آپ کو مشکل نظر آئے گی، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا سیکھنا آپ کو سب سے آسان نظر آئے گا. یہ آج بھی قرآن اپنی جگہ معجزہ و نصیحت موجود ہے. یا انسانوں کا تم اس سارے منظر کو دیکھتے نہیں تو اللہ نے تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت بھیج دی ہے. نصیحت جاپان والے قبول کر لیں، نصیحت فن لینڈ والے قبول کر لیں، نصیحت پاکستان والے رد کر دیں، دنیا کے 57 اسلامی ملک رد کر دیں. ان کا انجام دنیا نے دیکھ لیا ہے کس طریقے سے ہے. اور جو اس نصیحت کی کوئی ایک بات بھی زندگی میں اپنا لے ان کو عروج عطا فرما دے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور جو قرآن کی حامل کتاب ہے دنیا میں جوتے پڑ رہے ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے. اس سے جب نصیحت لینا، اس سے اپنے ڈکٹیشن لینا، اس سے اپنے سوال و جواب پوچھنا جب انسان بھول جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ سخت آتی ہے. فرمایا تمہارے رب کی طرف سے نصیحت وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اور اس قرآن کے دوسرا کام کیا ہے؟ یہ تمہارے سینوں کو شفا دیتا ہے. سینوں کو شفا کیسے دیتا ہے؟ انسان کے جتنے بھی جذبات ہیں، آپ لوگوں سے محبت سے ملتے ہیں، اخلاق سے ملتے ہیں، کردار سے ملتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی سے لڑائی کرتے ہیں، اس کا بنیادی عنصر پہلے آپ کے دل کے خیالات ہوتے ہیں. آپ دل کے خیالات کو دیکھتے ہیں، میرے دل کس کی طرف امڑ رہا ہے، کس کی طرف مخالفت کر رہا ہے. یہ دل ہی ہے جو حسد کا مرکز ہے، یہ دل ہی ہے جو نفرت کا مرکز ہے، یہ دل ہی سے وہ جذبات اٹھتے ہیں جو معاشرے میں فساد برپا کر سکتے ہیں. اور یہی دل کی وہ کھیتیاں ہیں جو معاشروں کے اندر خیر برپا کر سکتی ہیں. دل وہ مین مرکز ہے جس سے انسان کا عمل، اس کا ہاتھ، اس کی نگاہیں، اس کی قدم اسی کی طرف چل پڑتے. اس لیے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اتنی بھی سینے کی برائیاں ہیں تمہارے اندر، یہ شفا اس کے لیے شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات محدثین مفسرین نے لکھی، یہ قرآن مرضوں کے لیے بھی شفا ہے. آپ کو جتنے امراض ہیں ان مرضوں کی شفا ہے. کیسے شفا ہے؟ یہ صحابہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک جگہ روکے ہیں. یہ کہا بستی والوں سے بھائی ہمیں کھانا دے دو. چلو چلو تم کون ہو؟ کہا مدینہ سے. کہا میں مدینہ والوں کو کھانا دیتے. وہ تو بڑی حکومت اور ریاست اپنی منمانی مچائے بیٹھے ہیں، ہم تمہیں روٹی پانی چلو یہاں سے. وہ مسافر صحابی دو باہر درخت کے نیچے ٹھٹھٹی رات کے اندر آرام کرنے بیٹھ گئے. کہا اللہ تیرے رنگ ہیں، تیرا نظام ہے، تو چاہے ہمیں جس حال میں راضی رکھے اسی حال میں تیری رضا پر راضی ہیں. جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندے پر راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہر نعمت عطا کرتا ہے. اب یہودیوں ادھر یہ سردی میں بیٹھ گئے، ادھر کیا ہوا، یہودی کے سردار جو تھا قبیلے کا اس کو سانپ نے ڈس لیا. اب سانپ نے جو ڈس لیا وہ پریشان بھاگا، کیا کریں؟ ساری بستی میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا. آہستہ آہستہ زہر جسم میں پھیل رہا ہے، یہ مرنے کے قریب ہوا پڑا ہے، کیا کریں؟ کسی نے کہا یار وہ جو رات کو دو مسافر ہم سے کھانا مانگتے تھے اور رہنا چاہتے تھے، ہم نے دھکے دے کر باہر بستی کے باہر نکال دیے، ان سے پوچھو کوئی دم درود ان میں سے کوئی جانتا ہو، ان میں سے کوئی حکیم ہو کوئی جانتا ہو. ان کے پاس پہنچے، کہا ایک صاحب بھی کھڑے، کہا میں جانتا ہوں. کہا بھی چلو. کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، پھر 100 بکریاں گن کر طے کرو کہ مجھے دو گے. کہا جی دیں گے، بالکل دیں گے، جلدی ہمارے سردار کا بیٹا تو مر رہا ہے. آپ وہاں پر پہنچے، کچھ پھونک ماری، اچھا بھلا چنگا ہو گیا.
اور 100 بکریاں دے دی. 100 بکریاں لے کر چل پڑے. ساتھی نے پوچھا یار کیا کیا تو نے؟ وہ کون سی تمہیں حکمت سیکھ لی؟ ہم تو اکٹھے مدینہ میں رہتے ہیں. کہا بھائی سیکھنی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, فرمایا قرآن شفا ہے, سورہ فاتحہ شفا ہے, سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پھونکا ہے اور ہم نے اپنے محل لے لیا اور ہم آ کے چل رہے ہیں. تو کہنے لگا لے تو لے لیا ہے لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کرے نہ کریں, تم نے 100 بکریاں بھی لے لی اس کے بدلے میں. کہا اچھا پھر مدینہ سے باہر ٹھہرو, میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور راضی ہیں کہ نہیں راضی. یہ اصل چیز ہے, حضور راضی ہیں کہ نہیں ہے. یہ زندگی کے ہر معاملے میں پوچھنا یہ اصل میں وہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی حرارت ہے جو آپ اور ہم بھول گئے. آپ نے جب سنا فرمایا ٹھیک ہے وہ لے آؤ, اسے مجھے بھی دو, اس مال میں سے اپنے ساتھیوں کو کھلاؤ, وہ مال تو بڑا برکت والا ہے. آپ نے تعریف فرمائی. تو یہ شفاء لما فی الصدور, لیکن یہ سینوں کا شفا بھی ہے اور یہ ہے جسم کی شفا بھی, لیکن یہ جسم کے لیے نہیں آیا ہے, یہ چند چھوٹے کاموں کی شفا کے لیے نہیں آیا ہے, یہ معاشروں کو شفا دینے کے لیے آیا ہے, انسانی انفرادی اجتماعی زندگی کو شفا دینے کے لیے آیا ہے. یہ بتاتا ہے کہ تیرے گھر کی زندگی میں شفا اور مرض کہاں ہے, تیرے بازار کی زندگی میں شفا اور مرض کہاں ہے, تیری ریاست حکومت کے اندر سیاست کے اندر کہاں پر یہ مرض ہے, کہاں پر شفا ہے. قرآن سیاست بھی لے کر آیا ہے, معیشت بھی لے کر آیا ہے, معاشت بھی لے کر آیا. یہ کیسے ممکن ہے آپ کی نمازوں پہ قرآن درست کروائے, آپ کی نمازیں تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق سیدھی ہوں, لیکن آپ کو جو اصل نظام زندگی ہے جہاں آپ کا جینا اور مرنا ہے جن معاشروں کے اس معاشرے کے بارے میں کوئی روایت کوئی آپ کی جو ہے رہنمائی موجود نہ ہو. یہ قطر غلط ہے جو کہتے سیاست. اقبال نے اسی بات کو کہا تھا گر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی زندگی سے لے کر اجتماعیت تک کی زندگی کی رہنمائی ہمیں عطا کی ہے. شفاء لما فی الصدور, اصل شفا یہ ہے کہ سینے اندر جو ہے یہ مرض بگڑتے ہیں, حوث بڑھتی ہے, پھر اقتدار کے ایسے سنگاسن بنتے ہیں جن کے پاس کوئی رحم نہیں ہوتا. لاکھوں 28 لاکھ تو وہ کاؤنٹنگ ہے جو آپ کی حکومت بتا رہی ہے. کتنے لاکھ افراد سیلاب کے زد میں آ کر وہ بیچارے چلے گئے, اس سے پہلے کوئی اس کا صدر باب, کوئی اس کا طریقہ نہیں تھا. جس کے مالوں کا نقصان ہو گیا, جن کی بیٹیوں کے جہیز اس کے اندر چلے گئے, جن کے گھر کی پائی ختم ہو گئی, وہ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ یہ حکمران چاہے کچھ کر لیں, اللہ لاکھوں روپے کھلا دیں, کروڑوں روپے خرچ کر لیں, کعبے کے رب کی قسم ان کے امتحان کا جواب دینا ہوگا. خطاب کا بیٹا عمر اشرف مبشرہ بھی ہے, 10 صحابہ میں عظمت رکھنے والا بھی ہے, خلیفہ دوئم بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر بھی ہیں, لیکن کہتے ہیں اگر فرات کے کنارے پیاسا کتا بھی بڑھ گیا, کتے کی حیثیت کیا ہے, اور دریا نیل بہتا, دریا فرات بہتا ہے, اس کے اوپر پیاسا کتا بھی بڑھ گیا, کل خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا جائے گا کیا تم لوگ جو ہے آزاد ہو؟ کوئی نہ پوچھے تم سے. یہ اللہ کا نظام ہے. فرمایا یہ کتاب شفا ہے تمہارے نظاموں کے لیے, اگر اس کو چھوڑ دو گے پھر بدبختیاں معاشروں میں چھا جائیں گی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ رہنمائی ہے اس کتاب کے اندر, تمہارے گھر سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک یہ رہنمائی کرے گی. اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. رحمت کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں گے, اور اسی آیت کے آخری حصے سے ذکر ہم کل آغاز کریں گے. رحمت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. وہ رحمت کیا ہے, ہم اس رحمت کے دائرے میں ہیں یا کہ نہیں, وہ آپ اور ہم خود اس رحمت کی تشریح کے اندر اپنا جائزہ لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین.